عزیزو اگر تھک نہیں رہے تو جملہ کہوں، ابھی تو میری قوم ہضم نہیں ہو رہی جب یہ حال ہے، اگر یہ ساری قوم باکردار ہو جائے تو شیعوں کا دشمن کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، ہم نے تو امام بارگاہ علیحدہ بنائے ہوئے ہیں جی، ہم نے تو مسجدیں علیحدہ بنائی ہوئی ہیں، ہم مسجدوں میں مجلس نہیں کرتے، اس لیے کہ وہاں شرعی احکامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے، وہ کل اگر قیامت میں ہندو نے شکایت کر دی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، کسی عیسائی نے اگر اللہ سے شکایت کر دی کہ میں اسلام سمجھنے گیا تھا، مسلمان نے تو مسجد کے دروازے سے مجھے بھگا دیا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، وسعت قلبی، سینہ بڑا کیجئے، دل بڑا کیجئے، ذہن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شیعہ فرقہ پرستی نہیں چاہتا، ہم سنیوں سے پیار کرتے ہیں، یہ کسی کے دباؤ میں نہیں کہہ رہے۔ توجہ چاہوں گا، اب کے بعد میرے جملوں کو ذرا محسوس کریں، ریکارڈ کرنے والے اور نوٹ کرنے والے ان جملوں کو نوٹ کریں۔ پاکستان کے اندر مکتب تشیع، اثنا عشریہ، فقہ جعفریہ پر عمل کرنے والی قوم کسی بیرونی، داخلی، مالی طاقت کی بنیاد پر اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بلند نہیں کرتے، بلکہ ہم اتحاد بین المسلمین کا نعرہ دو وجہ سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ حکم قرآن اور حکم رسول اور حکم اہل بیت یہی ہے۔ ہم دینی فریضہ، ہم قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور نعرہ ہی نہیں لگاتے، عمل کرتے ہیں۔ کسی کو آزمانا ہے تو آزما لے۔ میرا ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ میں کربلا مشی کرنے گیا، مشی کے درمیان نیاز تبرکات تقسیم ہو رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ فلاں نیاز کھاؤں، فلاں چیز جو بٹ رہی ہے وہ لے لوں، مگر رش اتنا زیادہ تھا تو میں نے دور سے یہ آواز لگائی، انا سنی، تو وہ بانٹنے والا سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا پہلے انہیں کھلاؤ، یہ حسین کے دروازے پر کوئی سنی آیا ہے۔ آپ کربلا چلے جائیے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے، آپ کو کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا۔ آپ مشہد چلے جائیے، آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے، آپ کو کوئی نہیں مڑ کے دیکھے گا، بلکہ صرف اگر دیکھے گا بھی اور بات بھی کرے گا تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے کہ اس کو کوئی پذیرائی کر دوں، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار کر دوں۔ ہم باتوں کی حد تک اتحاد بین المسلمین کی بات نہیں کرتے۔ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شخصیات بیٹھی ہیں، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھروں میں 8 منٹ پہلے جب اذان سنتے تھے ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں تو بچیوں سے کہتی تھی دوپٹہ سر پہ رکھ لو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے۔ تو ہمارے تو گھر سے اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھر کی عورتیں اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہیں بڑے بھائی ہیں جی، لہذا اتحاد اہل سنت کے ساتھ، ہم قرآن، رسول اللہ کی حدیثیں، ائمہ کے فرامین کی روشنی میں اور فقہا کے فتاوی کی روشنی میں ہم اتحاد کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہیں۔ مکے میں جاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں ایئرپورٹس کے اوپر یا کسی اجتماع کے اندر کوئی سنی عالم آگے کھڑا ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، سجدہ رکھ کے پڑھتے ہیں۔ ایک یہ سبب ہے کہ ہم اتحاد کے اوپر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ دوسرا، پیام پاکستان کے نام سے جو پاکستان کی ریاست نے اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ ہم آہنگی، مسالک کے درمیان ہم آہنگی،
اور ادیانوں مکاتب اسلامیہ کے درمیان ہم آہنگی ایجاد کرنے کے لیے جو دستاویز تیار کی، وہ آئین پاکستان کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دستاویز ہے۔ میرے پاس وہ دستاویز موجود ہے پیام پاکستان کے نام سے۔ آئین پاکستان کے بعد اگر کوئی مضبوط تحریر اس ملک میں بالاتفاق بنائی گئی ہے تو وہ پیام پاکستان ہے۔ پیام پاکستان میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں تکفیریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اس ملک کے اندر دوسروں کو زندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور خود بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جو کراچی میں ایک اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں جو فرقہ واریت کی گفتگو کی گئی، اذانوں میں علی ولی اللہ جو ہمارا مذہبی، دینی، عقیدتی، فقہی اور شرعی مسئلہ ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی ہوئی۔ تعجب مجھے ان معتدل مزاج علماء پر ہے کہ جو وہاں بعض بیٹھے ہوئے نظر آئے، مگر ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں توجہ اور احساس عطا فرمائے۔ مگر اس گفتگو کے اندر صرف شیعوں کے خلاف بات نہیں ہوئی ہے۔ عید میلاد النبی کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کرنے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے عید میلاد النبی کے جلوسوں اور جلسوں اور محفلوں کو فرقہ واریت پھیلانے کا ذریعہ بنانا، یہ اس اجلاس کا ایک ایجنڈا تھا۔ گفتگو کی گئی کہ ہم میلاد کے جلوسوں میں یہ کریں گے، تو یہ میلاد کے جلوس فرقہ واریت کے لیے اگر دھکیلے جا رہے ہیں فرقہ واریت کی طرف، تو ہماری اپیل ہے علماء اہل سنت سے اور عوام اہل سنت سے کہ جن لوگوں نے ماضی میں اس ملک میں کوئی اچھائی نہیں کی، اس ملک کے اندر کوئی خیر ان سے نہیں دیکھا گیا، ان لوگوں کو دوبارہ نہیں آزماؤ۔ میں ریاست پاکستان سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ لب و لہجہ جو اس اجلاس کے اندر اپنایا گیا، یہ لب و لہجہ ضیاء الحق کے زمانے کا لب و لہجہ ہے۔ کیا آپ اس ملک کو دوبارہ اس ماحول کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جس ماحول کے اثرات اور نقصانات آج تک ہم پاکستانی شہری برداشت کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، بہت واضح طور پر مشوروں کے بعد، مشاورتوں کے بعد، مسلسل رابطوں کے بعد آپ کے سامنے یہ چند جملے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک میں تکفیریت کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اس ملک کو کسی طور کمزور پڑنے نہیں دیں گے، تشریف لائیے گا، ہم اس ملک کو کسی طور بیرونی سازشی عناصر کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کی فضا کو صحرائی
ممالک کے مفادات کی بھیٹ چڑھنے نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کے اندر خطے کے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کو جواب، ہمارا دشمن کو سب سے بڑا جواب عزاداری سید الشہداء ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ہم اس وقت عبادت میں مصروف ہیں اور عبادت میں شدت آئے گی۔ میں اپیل کروں گا پاکستان کے شہریوں سے، عزاداروں سے، کہ آپ اگر دن میں 2 مجلسیں کرتے تھے تو آپ 4 کریں گے۔ اگر آپ جلوس اذاں میں آدھے رستے سے واپس آ جاتے تھے تو اب آپ جلوس پورا کریں گے۔ خاص طور پر چہلم کے جلوس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم ریکارڈ بنانے کے لیے پیدا ہوئے۔ میں نے بہت ضروری باتیں کہہ دی ہیں جو مجھ سے متعلق لاہور میں ہوا ہے، میں اس کے لیے آج بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ انتظار کر رہا ہوں اس ملک میں اگر ملکی مفادات، مسلمانوں کے مفادات، سنی شیعہ کے مفادات کے لیے کوشش کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر باقی کون ہے کہ جس کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ ہو سکے گا؟ مجھے تعجب ہے، جانتے ہیں افراد کے ہم نے ہمیشہ اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر قوم کے درمیان پیش کرنے کے ساتھ اس ملک کی فضا کو بہتر رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہ کردار باقی اور جاری رہے گا۔ میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پوری دنیا سے میسیجز کے ذریعے، پوسٹوں کے ذریعے محبتوں کا اظہار کیا۔ کل مرکزی تنظیم عزاداری کی جانب سے ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، گزشتہ کل مرکزی تنظیم اعضاء کی جانب سے ایک اجلاس ہوا، اور اس وقت پورے پاکستان کے علماء ایک بات پر اتفاق رائے کرتے جا رہے ہیں، بڑھتا جا رہا ہے اتفاق رائے کہ ہم ایک ملکی سطح کی علماء کنونشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کے مقتدر اور بزرگ علماء کرام جمع ہوں گے اور ہم اپنے عقیدے کا اظہار بھی کریں گے اور پاکستان کی سالمیت کی اپنی جانب سے ضمانت بھی دیں گے۔